آسمان والے کی رحمت پر ہمارے بات کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہماری برائیاں سنائے. چپ. ان کی ہوا نہ لگنے دو, ان کے گناہوں پہ پردے ہی رکھو, پردے. کسی کو نہ بتاؤ, کسی کو نہ بتاؤ, میرے حبیب کی امت ہے بھائی. چپ کرو, چپ کرو, میرے حبیب کی امت ہے. اب آیا قیامت کا دن, آیا قیامت کا دن, اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں؟ کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے, نہیں لے لوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جب آپ لیں گے, جب آپ لیں گے اور انہوں نے آئیں گے ان کے گناہ, تو آپ کا سامنا کرتے ہوئے ان کو کتنی شرم آئے گی. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں آپ کو بھی نہیں دیتا, میں ان کا حساب پردے میں الگ لے لوں گا, کسی کو نہیں پتہ چلنے دوں. یہاں بھی پردے, وہاں بھی پردے. سبحان اللہ, کیسا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اگر اتنا زیادہ بڑھا دیا, باپ کو محبت سے دیکھا, اگر ایک حج کا ثواب لکھ دو. محبت سے باپ کو دیکھا, ایک حج کا ثواب لکھ دو. باپ نے بیٹے کو محبت سے دیکھا, اس کی خدمت کی وجہ سے کیا اس کے بیٹے کے کھاتے میں ایک حج کا ثواب لکھ دو. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا کا صدقے کا ثواب لکھ دو. دو نفلی شراب کے پڑے کا حج اور عمرے کا ثواب لکھ دو. اوابین کے نفل پڑے کا 12 سال کی عبادت لکھ دو. ایک رات لیلۃ القدر جاگے کا 80 سال سے زیادہ کا ثواب لکھ دو. اللہ تو دینے پہ آیا ہی ہوا ہے, موجے ہو گئی بھائی. اور پھر اللہ کے راستے میں نکلے تو پہلے قدم پہ سارے گناہ معاف کر دو, پہلے قدم پہ پچھلے دھو دو, سب کر دو. یغفر لکم ذنوبکم, سب معاف. نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا یغفر لکم من ذنوبکم, کچھ کرے گا کچھ نہیں کرے گا معاف. ہمیں کہا یغفر لکم ذنوبکم, سارے معاف. آئے سب سے آخر میں نا, حساب ہوگا تو سب سے پہلے, اور شراب کو چلیں گے سب سے آگے, جنت میں پہنچیں گے سب سے آگے. آگے دروازے پہ 2 چشمے, ایک سے پانی پلائے گا, پاخانہ ختم, پیشاب ختم, دوسرے سے وضو کروائے گا, تھکن ختم, بڑھاپا ختم, بیماری ختم, تراوت کرو تازگی, ہمیشہ کی جوانی. پھر حضرت علی سے آپ نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے جنت کے دروازے پر وہ لگے ہوئے سونے کی تختیاں ہوں, اس پہ لگے ہوئے یاقوت کے کنگن, ان کو ایسے ایسے ہلائیں گے, اس میں سے سر نکلے گا. یہ سر ساری جنت کو مسرور کر دے گا, اور جنت کی حوریں خوشی سے اچھلیں گی, ہمارے خامند آ گئے, ہمارے خامند آ گئے. اور کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں آنے والی امت سب سے آگے کھڑی ہوئی, اے اللہ, پچھلے کہیں گے یا اللہ پیچھے آ کے آگے چلے گئے. آپ دیکھو قطار میں لگے ہو نا, ایک آدمی پیچھے سے آگے جا کے کھڑا ہو, پچھلے سارے کتنا شور مچاتے ہیں, مچاتے نہیں بچاتے, اور پیچھے اور پیچھے. اگر وہ کھڑکی والے کا کوئی رشتے دار اگر چپ کرو نہیں تو تمہیں بھی نہیں دوں گا, پہلے ہی تو دوں گا, میرا بیٹا ہے. اب یہ آگے وہ پیچھے کہیں گے یا اللہ یہ پیچھے سے آگے جا رہے, یہ کیا بات ہے, ہم پہلے آئے, ہمیں آگے بھیجو, یہ بعد میں, ان کو پیچھے بھیجو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا پورا کر دیا, تو پھر کیوں خواہ مخواہ بولتے جا رہے ہو, میرا فضل ہے جس کو زیادہ دوں. چپ رہو, میرے محبوب کی امت ہے سب سے آگے جائے گی, میرا محبوب سب سے پہلے جائے گا, میرے محبوب کی امت سب سے پہلے جائے گی, اور میرے محبوب کی امت کے فقیر سب سے پہلے جائیں گے. ہاں, اس امت کی شان. این العلماء, اعلان ہو گئے علماء کہاں ہیں, این الائمہ, ابھی امام مسجد کہاں ہیں, این المؤذنون, ابھی اذان دینے والے کہاں ہیں. اذان دینے والا تو کسی امت میں نہیں آیا نا, اذان تو ہمیں ملی, اور با جماعت نماز جیسے ہمیں ملی ہے کسی امت کو نہیں ملی. ایک امام والے, ابھی امام مسجد آ جاؤ, ابھی مؤذن آ جاؤ, ابھی علماء آ جاؤ. ابھی کیا کریں, تب تو ممبروں پہ بیٹھوں میں لوگوں کا حساب لے لوں. یہ بھی اسی امت کی خصوصیت میں سے ہے. اذان تو کسی امت کو نہیں ملی, اسی امت کو ملی ہے. ان کے علماء کو ممبر پر بٹھایا جا, نبیوں کی شان سے بٹھایا جا, امام مسجد کو نبیوں کی شان سے بٹھایا جا. اچھا, پہلے زمانے پہلی کتابوں کا حافظ کوئی نہیں ہوتا تھا, یاد نہیں ہوتی تھی. آج 7 سال کا بچہ حافظ, 7 سال کا بوڑھا حافظ. اور کیا اعلان کیا ہو رہا ہے, ان فی الجنت نہرن, جنت میں نہر ہے, اسمہ ریان, نام اس کا ریان ہے, علیہ مدینۃ من مرجان, مرجان کا اس پہ شہر ہے, لہو 70 الف باب, 70,000 اس کے دروازے ہیں, من ذهب و فضہ, ایک سونا ایک چاندی, ایک سونا ایک چاندی کے 70,000 دروازے. یہ اللہ کس کو دینا ہے, لحامل القرآن, حافظ جی کو دے دو. اور یہ حافظ جی جو تمہاری نظروں میں نہیں دکھتا نا, حافظ جی قاری جی جو ہماری نظروں میں نہیں دکھ رہے, یہ قاری جی حافظ جی 70,000 دروازوں کا محل لے کے جائے.
پھر اللہ کہے گا جاؤ حافظ جی کو سلام کرو، عرب فرشتے آ کے حافظ جی کو سلام کریں گے. پھر قرآن کہے گا یا اللہ اس کو عزت کا جوڑا تو پہنا، اللہ پہنائے گا. اور جو ہاں عزت کا تاج بھی پہنا، پھر اللہ عزت کا تاج بھی پہنائے گا. کہے گا تو ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور تو کوئی قرآن اور اپنی کتابوں کا حافظ ہی کوئی نہیں. یہی امت اپنی کتاب کی حافظ ہے. یہ جا رہی ان کی شان کے ساتھ، حافظ جی آ جاؤ جی قرآن پڑھ. وہ قرآن پڑھے گا، ایک آیت پڑھی ایک درجہ، دوسری آیت پڑھی دوسرا درجہ، تیسری آیت پڑھی تیسرا درجہ. جب آخری آیت پہ پہنچے گا تو جنت الفردوس کے آخری درجے پہ پہنچ چکا ہوگا. تو اتنی بات ہے، قرآن وہی پڑھ سکے گا جو قرآن پہ عمل کرنے والا بھی ہوگا. عمل نہیں ہوگا تو بھول جائے گا، زیادہ جوتے پڑیں گے دوسروں کی نسبت. انسان کو اللہ نہیں کرنا. اللہ اکبر. مفتی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ تجھے اوپر بلانا ہے، پھر نیچے بھیجنے کا. کیوں؟ کہا تاکہ امت احمد کے عجائب و غرائب دیکھیں اور دجال کو قتل کریں. یا اللہ امت احمد کیا امت ہے؟ کہ امت احمد علماء حکما کأنہم انبیاء. وہ امت ہے کہ جیسے علماء، جیسے حکما، جیسے نبی. میں نے ان کے لیے توبہ بنایا ہے. توبہ اللہ توبہ کیا ہے؟ کہ وہ درخت ہے جو میں نے خود لگایا ہے، اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. اوہو ایسے امت کی کیا شان بھائی. اللہ وہ کیا درخت ہے؟ کب کا تنا سونے کا، گوند زنجبیل و شہد، اور اس کی شاخیں جواہرات کی. اس کے خوشوں میں سے پھل بھی نکلتے ہیں اور جنت والوں کے جوڑے بھی نکلتے ہیں. جڑ سے نکلتا ہے گھوڑا اور خوشے سے نکلتا ہے جوڑا. وہ جوڑا پہنتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور پھر گھوڑے کو اڑاتا ہے. جدھر اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کی ٹاپ جاتی ہے اور اس کے چہرے سے نور کی لاٹ نکلتی ہے جو ساری جنت کو روشن کرتی ہے. نیچے والے جنتی کہتے ہیں یا اللہ یہ کون جا رہا، یہ کس کا نور ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں جنت الفردوس میں جنت الفردوس والے کا نور ہے. نیچے والے کہتے ہیں یا اللہ اس کو یہ درجہ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ درجہ اس لیے دیا کہ تو گھر بیٹھتا تھا، یہ میرے راستے میں جہاد کرتا تھا، تو سوتا تھا یہ روتا تھا، تو جوڑتا تھا یہ لگاتا تھا. تو اور یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ توبہ. اور اس کی جڑ سے نکلتے ہیں 3 چشمے، رحیق، معین، سلسبیل. 3 چشمے. ایک گھونٹ پیے قیامت تک ابد الآباد پیاس نہ لگے. انگلی پہ لگا کے زمین کی طرف کرے تو سارے جہان میں خوشبو پھیلے. پلانے والے فرشتے، پلانے والے خدام اور پلانے والے اللہ خود. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. نہریں شراب کی، نہریں دودھ، نہریں پانی کی، نہریں شہد کی، نہریں معین کی، سلسبیل کی، رحیق کی، تسنیم کی. عینان تجریان بہتے چشمے، عینان نطاقتان اٹھتے ہوئے چشمے. عینن سلسبیلا، سلسبیل کا چشمہ، قسم میں معین، معین کے چشمے. اور سونے چاندی کے گھر، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی. اللہ کا عرش چھت بنایا، نیچے نہروں کا جال بچھایا، سامنے پرندے اڑتے ہوئے، اوپر سے پھل لٹکے ہوئے، سائے لمبے ہوتے ہوئے، خوشے نیچے جھکے ہوئے. دائیں بائیں جنت کی حسین و جمیل بیویاں. ایک آنکھ دیکھے تو 40 سال آنکھ بند نہ کر سکے، ادھر کو دیکھے تو 40 سال اپنی آنکھ کو بند نہ کر سکے. جس کا حسن اس کی آنکھ کو 40 سال جھپکنے نہ دے، اس کا وصال کیسی عجیب چیز ہوگا. وہ مشک سے بنی، عنبر سے بنی، زعفران سے بنی اور اللہ پاک کے نور سے بنی. اور اس کی انگلی سورج کو دکھائے، سورج نظر نہ آئے. 7 سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں. 70 سال گلے لگائے تو گلے لگانے سے جی نہ گھبرائے. آمنے سامنے بات کرے تو لاکھوں سال باتوں کے مزے لیتا رہے. ایک بیوی کے پاس جائے، وہ کہے مجھے ایسا نہ کبھی ملا، وہ کہے میں بھی تجھ جیسا نہ دیکھ سکی، یہ کہے گا میں بھی تیرے جیسا نہ دیکھ سکا. لا یمل منہا ولا تمل منہ. نہ یہ اس سے اگتا ہے نہ وہ اس سے اگتا ہے. یہاں تک کہ اللہ فرمائے اور میرا بندہ تو ایک ہی کے پاس بیٹھ گیا، آگے بھی تو جا. آدمی بھی بڑا بے صبرانہ شکرا، وہاں بھی کہے گا پتہ نہیں آگے ایسی ملے نہ ملے. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھنا بھائی یہ کیا لکھو، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں. کہے گا پتہ نہیں آگے ملے نہ ملے. جو آگے جائے گا تو پھر کہے گا ہائے ہائے میں تیرے پاس پہلے کیوں نہ آیا، میں تو ویسے ہی بھولا رہ گیا. وہ اگلی سے بھی آگے نظارہ، اس سے بھی آگے نظارہ. ہاں اللہ عیش کرانے کے آئے. اے بھائی اللہ کے بندو، پاک دامنی میں یہ سب نظارے چھپے ہوئے ہیں، یہ پاک دامنی میں نظارے چھپے ہوئے ہیں.
وہ کہے گا ایسی تو مجھے کہیں نہ دیکھی، نہ دیکھا نہ سنا، اس کے پاس رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، یوں آنکھ اٹھائے گا تو ایک جنت کی حور کھڑکی کھول کے کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبۃ، میرا شوق نہیں ہے آپ کو؟ اس کو دیکھے گا تو یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں نظر آئے، کیا کہ لے بھائی میں تو بھولا ہی رہ گیا، اگر تو کس کی ہے کہ میں بھی تیری ہوں، میرے پاس بھی تو آ، اس کو چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اس سے بھی اعلیٰ جمال میں کمال میں۔ پھر آگے ایک اور نور چمکے گا، اوپر دیکھا تو ایک اور لڑکی بیٹھی، غیا ولی اللہ اما انا ان یکون اللہ منک نصیب، میرا حصہ کوئی نہیں تجھ میں، میرا حصہ کوئی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا کہ تیرا میرا ملاپ ہو۔ کہے گا تو کون؟ کہے کہ میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرا رب کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، تیرے رب نے کہا ہے تجھے کیا خبر تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہے۔ پھر وہاں پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، ایک سے دوسرے، ایک دم نور کی چمک ایسی چھائے گی کہ جنت ساری روشن ہو جائے گی، جنت کا نور اس نور کے سامنے شرما جائے گا، سورج اس کے سامنے شرما جائے، ساری جنت کا حسن اس نور کے سامنے مانڈ پڑ جائے، یہ خود بھی گھبرا جائے، بےتاب ہو جائے، فوراً اوپر نگاہ اٹھائے گا، دیکھے گا کیا دیکھے گا؟ عجیب نظارہ دیکھے گا۔ اس کی دنیا کی بیوی مومن عورت، اس کی دنیا کی نیک پاک بیوی، نیک عورت، نیک بیوی، ساتھ دینے والی، ساتھ دینے والی، مشقت میں بھی، فراخی میں بھی، تنگی میں بھی، نہ جزا فضا، نہ بد کلامی، نہ شکری، ہر حال میں شکر، وہ جہاں دروازہ کھولے گی تو اس کے چہرے سے ایسا نور نکلے گا کہ ساری جنت کی حوریں اس کے سامنے نوکرانیاں نظر آئیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے دنیا کی مومن عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، تو اس کو دیکھ کے مسکرا رہی ہوگی، کہے گی ہمارے پاس کب آئیں گے؟ نہ کوئی حسد، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی ڈنڈا، نہ کوئی چھوٹا، نہ حسد، نہ بغض، کوئی لڑائی نہیں، اب مزے ہی مزے ہیں۔ قلوبہم قلب رجل واحد، سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک آدمی کا دل، ایک آدمی کا دل۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اپنی شان کو پہچانو۔ بادشاہ کا کام نہیں ہے کہ شیعہ آباد کے بازار میں جا کر کپڑے کی دکان کھول لے، بادشاہ کا کام ملک چلانا ہے۔ اس امت کا کام نہیں ہے کہ بزاز بن جائے، نمک والا بن جائے، لوہے والا بن جائے، تانبے والا بن جائے، لکڑی والا بن جائے۔ اس امت کا کام ہے تبلیغ والا بن جائے، ضرورت کے لیے دکان بھی چلا لے، ضرورت کے لیے زراعت بھی کر لے، ضرورت کے لیے گھر بھی بنا لے، ضرورت کے لیے کمائی بھی کر لے، کام اس کا نبیوں والا، کام اس کا محمد مصطفیٰ والا، کہ یہ جہان بنے وہ جہان بنے، اس جہان کی ساری کامیابیاں جس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں چھپی ہوئی ہیں، لا نبی بعدہ میں چھپی ہوئی ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں نکلنا ہے، سارے جہان میں پھرنا ہے۔ جو پھرے گا اللہ اسے چمکائے گا، جو نکلے گا اللہ اس کا بدل دے گا۔ بچوں کو چھوڑ کے جائے گا، اللہ ہمیشہ جنت میں ملاپ کر دے گا، ان کی جدائیاں سہے گا۔ گھر میں بیٹھنے والا، اپنے بچوں کو روزانہ دیکھنے والا، بیوی کے پہلو میں روزانہ لیٹنے والا، اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں دھکے کھانے والا، بچہ یاد آئے تو آہ نکلے، گھر یاد آئے تو ٹھنڈی سانس نکلے، کسی کے گھر میں جائے تو اپنا گھر یاد آئے، کسی کا بچہ دیکھے تو اپنا بچہ یاد آئے اور اس کی آہ نکلے، اس کی ٹھنڈی سانس نکلے، وہ آہیں بھرے، وہ گھر میں مسکراتا پھرے۔ کوئی اندھا قانون ہے کہ اللہ کے لیے آہیں بھرنے والا طے ہوتے ہیں؟ یہ وہ راستہ ہے جس کا غبار بھی جنت کی خوشبو ہے، جس کے غبار پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ باقی اعمال کی کیا قدر ہوگی؟ اپنے بچوں کو سمجھا دو، اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ جنت ہے رہنے کی جگہ، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی تیرا حق ہے تو معاف کر دے، آگے جا کے اللہ دے دے گا سارے تیرے حقوق، سارے تیرے بچوں کی کمیاں بھی پوری ہو جائیں گی، تیرے بھی تھا۔ ایک ہمارے ساتھی مولوی فاروق صاحب کہنے لگے وہ بیچارے سال میں 6-7 مہینے تو پھرتے رہتے ہیں، 8 مہینے باہر، 4 مہینے گھر، 6 مہینے باہر، 5 مہینے گھر، ایسے ہی ہے۔ ان کی بیوی نے ایک دفعہ گلا کیا کہ تم نے گھر کو تو بنا رکھا ہے، اسٹیشن ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے ادھر گئے، تو اللہ کا خوف کرو، کوئی ہمارے حق بھی ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے بندی معاف کر دے، جنت میں جانے کے بعد 300 سال تک کسی سے نہیں ملوں گا، تیرا ہی حق ادا کروں گا۔ اپنی بیویوں کو کہہ دو بھائی تمہارے حق جنت میں کٹھے ادا کر دیں گے، ابھی ہمیں معاف کرو، ہم نے کام کرنا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ ہم فارغ نہیں ہیں کہ کمائی کرتے پھریں اور تمہارے لیے لہسن پیاز دھوتے پھریں اور تمہارے لیے دوپٹے لاتے پھریں۔ ہمارے سامنے ایک محنت ہے، ہمارے سامنے ایک کام ہے، نور توحید کو سارے عالم میں پہنچانا ہے اور اس کا اہتمام ہمارے ذمے ہے۔ اللہ جنت میں اکٹھا کر دے، تو یہ ایسا لباس دے گا کہ جنت کی عورت یوں اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے، عرش فرش تک کائنات معطر ہو جائے، معطر۔
اور ان کو جنت سناؤ گے نا خود ہی راضی ہو جائیں گے.